السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محرم الحرام وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دلوائی، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں شہید کیا گیا ہے۔ اس مہینے سے جو کوئی شخص ہر نماز کے بعد اس تسبیح کو شروع کر دے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو پوری کر دے گا۔ اور سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تلقین کی کہ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر اور 1 بار لا الہ الا اللہ۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تلقین فرمائی کہ جب رات کو میں سونے کے لیے اپنے بستر پر جاؤں تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کروں۔ اس سے تمام بدن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، اللہ راضی ہو جاتے ہیں اور اللہ اس بندے کو بھی راضی کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 عادتیں ایسی ہیں جو مسلمان بھی ان کی پابندی کرے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، اور وہ 2 عادتیں بہت ہی آسان ہیں لیکن ان پر عمل کرنے والے بہت ہی کم ہیں۔ ان میں سے ایک عادت یہ ہے کہ ہر مسلمان ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز مکمل کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے اپنی انگلیوں کا شمار کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر کی تسبیح پڑھی۔ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ ٹوٹل 100 مرتبہ ہوتا ہے۔ یہ پڑھنے میں تو 100 کلمے ہیں مگر ان کا ثواب 1000 نیکیاں ہیں، اور جو کوئی بندہ مومن دن میں 5 نمازوں کے بعد اس تسبیح کو پڑھتا ہے، اس کے میزان میں 5000 نیکیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ لکھ دیتے ہیں۔ اور جو شخص سوتے وقت بھی اسی تسبیح کو پڑھے تو 1000 تسبیح اور، یعنی ٹوٹل 6000 نیکیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کے اجر میں لکھ دیتے ہیں۔ ذرا سوچیں، ہم میں سے کون ایسا ہے جو دن میں 6000 گناہ کرتا ہے؟ یعنی ہمارے پاس اتنے گناہ نہیں ہوتے جتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا بات ہے، ان 2 عادتوں پر عمل کرنے والے آدمی بہت ہی کم کیوں ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اس وجہ سے ہے کہ شیطان نماز میں آ کے کہتا ہے، ابھی تمہیں فلاں کام ہے، تمہیں فلاں بات یاد آ گئی ہے، ابھی تمہاری فلاں ضرورت ہے، یہاں تک کہ اس کو ان تمام خیالات میں مشغول کر دیتا ہے۔ وہ انسان نماز پڑھنے کے بعد فوراً اپنی جگہ سے اٹھ جاتا ہے اور کسی اور کام کے دھیان میں لگ جاتا ہے، وہ بھول ہی جاتا ہے کہ اس کو سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے ہوئے الفاظ پڑھنے ہیں۔ اور اسی طرح جب کوئی بندہ سونے کے لیے اپنے بستر پر آتا ہے تو شیطان آ کر اس کو تھپکی لگانا شروع کر دیتا ہے اور وہ جلدی سے نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ اب جب اس کو نیند آ جاتی ہے تو وہ یہ الفاظ بھول ہی جاتا ہے۔
اگر ہم ان تسبیحات کو الگ الگ دیکھیں تو سبحان اللہ صرف ایک بار کہنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامعہ ترمذی 3494 نمبر حدیث میں فرمایا ہے کہ اس شخص کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں، اور جو کوئی شخص اکٹھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو پڑھتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان نے فرمایا تو مجھے یہ عمل ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ اس قدر پسند ہے، یہ کلمات ساری دنیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو محبوب ہیں۔ جو شخص 100 بار سبحان اللہ دن میں پڑھ لیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے اللہ 1000 نیکیاں لکھ دیتے ہیں اور اس کے 1000 گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم میں سے کس کے 1000 گناہ ہوں گے الا ماشاء اللہ۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص صرف الحمدللہ شریف ایک بار کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ ایسا کلمہ ہے کہ اللہ کا سارا میزان بھر جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو زمین و آسمان کے درمیان تمام خلا بھر جاتی ہے۔ جب کوئی بندہ دوسری بار الحمدللہ کہتا ہے تو 7ویں آسمان سے لے کر سب سے نچلی زمین تک اللہ تعالیٰ خزانوں کو بھر دیتا ہے۔ جب کوئی شخص تیسری بار الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے مانگ میرے بندے، تو کیا مانگتا ہے، میں تجھے وہ سب دے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور جب کوئی شخص 100 بار الحمدللہ کی تسبیح پڑھتا ہے تو سوچئے اللہ اس کو کس کس نعمتوں سے نوازیں گے، وہ جو مانگے گا اس کے مانگنے سے پہلے ہی پورا کر دیا جائے گا۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کو اپنی لاٹھی مبارک ماری اور تمام پتے جھڑنے لگے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اے انس، جس طرح لاٹھی مارنے سے اس درخت کے تمام پتے جھڑ گئے ہیں، جو شخص الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے، اس شخص کے گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح جھاڑ دیتے ہیں جس طرح سے اس درخت کے پتے جھڑے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو الحمدللہ کہنے والا شخص 8 حروف کہہ دیتا ہے۔ الحمدللہ کے 8 حروف ہیں، اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ جنت کے بھی 8 دروازے ہیں۔ جب کوئی شخص اس کو ایک بار کہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت کی کنجی تھما دیتے ہیں، اے بندے تو نے الحمدللہ کہا، جس دروازے سے تو چاہے کھول کے جنت میں چلا جا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ کا سب سے بہترین کلمہ ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ کلمہ اللہ اکبر پسند ہے۔ اس میں اللہ کی توحید ہے، اللہ کی کبریائی ہے، اللہ کے کلمات ہیں، اور اللہ کو جب اللہ اکبر سے پکارا جاتا ہے تو اللہ کیا اس کے تمام فرشتے خوش ہو جاتے ہیں، اور فرشتوں کے پاس نیکیاں لکھنے کے لیے ایک رجسٹر ہے جس کا نام علیین ہے، وہ بھاگ کر اس کے اندر اجر لکھتے ہیں۔ اس بندے نے اللہ بولا ہے، اور اللہ ہی نہیں بولا، اللہ کے ساتھ اکبر بھی کہا ہے۔ اللہ تیری ذات کے علاوہ کوئی اور بڑا ہے ہی نہیں۔ وہ فرشتے اس کا سارا علیین کا رجسٹر بھر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص ساتھ ایک بار لا الہ الا اللہ کو ملا دیتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اس مبارک مہینے میں جب نواسۂ رسول امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تمام خلق میں سب سے بہترین انسان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کربلا کی غمسان جنگ کے اندر بھی
نماز کو نہیں چھوڑا، ذکر و اذکار کو نہیں چھوڑا، ان تسبیحات کو نہیں چھوڑا، اپنے نانا کے بتلائے ہوئے اس دین کو نہیں چھوڑا، تو ہم مسلمانوں کو بھی اسی دین پر چلنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور ہماری اولادیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر چلیں اور ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا و ما فیہا، جو دنیا میں ہے اور جو دنیا سے باہر ہے، سب دے دے، تو ان تسبیحات کو اس محرم سے ہر نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دیں، اور تصور میں رکھیں یہ تسبیح فاطمہ ہے، میں کوئی معمولی تسبیح نہیں پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، اور اس کو اپنی ساری عمر کے لیے عادت بنا لیں، اور پھر دیکھیں اس تسبیحات کو پڑھنے کے بعد اللہ کیا کیا معجزات نہیں دیتا ہے۔ اللہ ہماری اولادوں کو سیرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلائے، اللہ ہماری سیرتوں کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت پر چلائے۔ اللہ جن کی اولاد نہیں ہے، اس مہینے کی وجہ سے اور ان الفاظ کی برکت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کربلا کے شہیدوں جیسی اولاد نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔